میں سوشل میڈیا کے ایک گروپ کی ایڈمن تھی۔ روز ہی مختلف لوگوں سے باتیں ہوتی تھیں۔ ایک دن ایک لڑکا گروپ میں ایڈ ہوا اور اس نے مجھ سے ان باکس میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ میری عادت تھی کہ میں اپنی بہت ساری تصاویر اپلوڈ کرتی۔ میری شخصیت کافی پرکشش لگی اس کو۔ میری تصویریں دیکھ کے وہ مجھ سے مزید باتیں کرنے لگا۔ ہماری بات ہونے لگی۔ وہ لڑکا مجھ سے محبت کر بیٹھا۔ میری منگنی ہو چکی تھی اور منگنی میری دوست کے بھائی سے ہوئی تھی۔ ایک دن میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ والا دوست رہ نہیں پایا اور اس نے اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کر دیا۔ اس نے مجھے میسج کر دیا کہ بہت چاہنے لگا ہے وہ مجھے اور بے پناہ محبت کرنے لگا ہے مجھ سے۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ میرا پہلے سے ہی ایک منگیتر ہے۔ میں نے اسے سچ بتایا کہ میں سنگل نہیں ہوں، لیکن وہ پاگل لڑکا بالکل نہیں مانا۔ ایک دم سے بہت جذباتی ہو گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ پتہ نہیں کیا ایسا جادو تھا اور کون سی ایسی کشش تھی اس کی محبت میں۔ میں بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اپنے منگیتر کو بھول بیٹھی۔ پھر ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کر دیا اور ایک دوسرے کو بے حد چاہنے لگے۔ کچھ وقت بعد میں نے اپنے گھر والوں کو منع کر دیا کہ میں میری دوست کے بھائی سے شادی نہیں کر سکتی، وہ میری منگنی توڑ دیں۔ میرے گھر میں بہت فساد ہوا۔ گھر والوں نے بہت سمجھایا کہ منگنی نہیں توڑوں۔ ہمارے گھر کا ان کے گھر سے فیملی ریلیشن بھی بہت پرانا تھا۔ دونوں خاندانوں کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، لیکن میں نے ایک نہیں سنی۔ میں بہت لڑائی جھگڑا کر کے اپنی منگنی ان لوگوں سے توڑ بیٹھی۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد میری پرانی دوست سے تعلق بھی ختم ہوا اور ہمارے گھر والوں کے ان کے گھر والوں سے ریلیشن بھی ختم ہو گئے۔ دوسری طرف اس لڑکی نے بھی اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ لوگ مجھ سے اس کی شادی کی بات کریں۔ اس کے گھر والے، خاص طور پہ اس کے بڑے بھائی، یہ سنتے ہی اس لڑکے کے لیے عذاب بن گئے۔ اس لڑکے کو برا بھلا کہا، مارتے پیٹتے، اس سے فون تک کھینچ لیتے۔ تمام گھر والے اس سے ناراض ہو گئے۔ وہ بیچارہ اپنی ہر تکلیف مجھ سے شیئر کرتا اور میں اسے دلاسا دیتی رہتی کہ پریشان نہیں ہو، کوئی بحث اور زبردستی نہیں کرو، کہیں بات مزید بگڑ نہ جائے۔ وہ اپنے گھر والوں سے خلاف جا کے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان کو منانے کی ہر صورت کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے اور حالات مزید برے ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ لڑکا اور میں، ہم دونوں ڈپریشن میں چلے گئے۔ میری منگنی ٹوٹنے کے بعد جیسے تیسے میرے گھر والے میری اس لڑکے سے شادی کرنے پہ راضی تو ہو گئے، کیونکہ میں پہلے ہی اپنی جھگڑوں سے اپنی پہلی منگنی توڑ بیٹھی تھی اور اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو میرے گھر والے میری اس لڑکے سے شادی کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ میں نے اس لڑکے کو اپنی طرف سے بتا دیا تھا کہ میرے گھر والے راضی ہیں، لیکن وہ لڑکا اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے ساری کوششیں کر رہا تھا جو کہ ناکام جا رہی تھیں۔ اس لڑکے کے گھر والے مجھ سے شادی کرنے پہ بالکل آمادہ نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے، یہ پہلے ہی ایک منگنی توڑ چکی ہے، تم اس لڑکی سے شادی کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہوگی۔ کچھ عرصے وہ اپنے گھر والوں کو دن رات مناتا رہا، لیکن ایک دن اچانک وہ لڑکا غائب ہو گیا اور اس نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ یہ اچانک کیا ہوا اور وہ لڑکا کدھر غائب ہو گیا۔ پھر پورے 1 مہینے بعد اس لڑکی کی کال آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں کتنی پریشان تھی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا اور بہت شدید بیمار ہوا تھا۔ یہ بات سن کے میں اس لڑکے سے بالکل ناراض نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اس لڑکے سے بہت دیر تک باتیں کی، اس کو بتایا کہ اس کی اچانک غائب ہونے کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے بہت پریشان کیا۔ وہ مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتے کہ وہ لڑکا کدھر غائب ہو گیا۔ اگر وہ میرے ساتھ سچا ہوتا تو اچانک سے ایسے کبھی غائب نہیں ہوتا۔ گھر والوں کی ان سب باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اور میں خاموشی سے ڈپریشن میں جاتی رہی۔ میری یہ ساری باتیں اس لڑکے نے بڑے غور سے سنی۔ اس رات ہم نے بہت لمبی بات کی، پھر کال بند ہو گئی۔ مجھے لگا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس لڑکے نے پلٹ کے پھر کبھی کال نہیں کی۔ میں اس کا انتظار ہی کرتی رہی۔ وہ لڑکا
جس کے لیے میں نے اپنے منگیتر کو چھوڑا، اپنی پرانی دوست سے رابطہ ختم کیا اور سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں سے جھگڑا کیا، ان کے خلاف گئی، ان کا دل دکھایا، ان سب کی ناراضی مول لی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے سب کچھ کیا، اپنے سارے عزیز و اقارب اس لڑکی کے لیے چھوڑ دیے۔ میں نے اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ لڑکا مکمل طور پہ غائب ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کسی قسم کا پھر رابطہ نہیں کیا۔ بہت ہی مشکلوں سے کافی عرصے بعد مجھے کسی جاننے والے سے اس لڑکے کا معلوم ہوا، تو پتہ چلا اس کے گھر میں شادی کا فنکشن ہو رہا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ اس کے گھر میں کس کی شادی ہے، کیا پتہ اس لڑکے کی ہو یا اس کی کسی بہن بھائی کی، لیکن اس لڑکے کی وجہ سے میں کہیں کی نہیں رہی۔ میں آج تک اس کی محبت کی منتظر ہوں، کیونکہ میں نے اس سے بے پناہ محبت کی۔ میں اپنے آپ کو بہت بد نصیب سمجھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں